الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو بدن برزخی کے موضوع پہ چل رہی تھی۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جو ملکات انسانی نفس کے اندر راسخ ہو چکے ہوں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ملکات ہیں کہ جو ایسا رسوخ کرتے ہیں کہ کبھی بھی زائل نہیں ہو پاتے، اور ایک وہ ملاقات ہیں جو اگرچہ راسخ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ مراحل طے کرنے سے انسان کے نفس سے زائل ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جو ملاقات راسخہ ہیں، روایات نے ان کی تعبیرات کیسے بیان کی ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں بعض مطالب ایسے وارد ہوئے ہیں کہ ہم ان مطالب پہ غور کریں تو فوراً یہ بات ہمارے لیے آشکار ہو جائے گی کہ اس سے مراد وہی ملکات کی اصطلاح ہے کہ جو علمی دنیا میں بعد میں اہل فن اور اہل علم نے ایجاد کی ہے۔ جیسا کہ دلوں کا بیان کرنا کہ قلوب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ قلب منکوس ہے کہ جو کسی قسم کے خیر کو نہیں لیتا، صحیح، یعنی اس کے اندر وہ بتایا قلب کافر ہے، یعنی کفر جو ہے وہ اس قدر راسخ ہو چکا ہے، راسخ یعنی ملکہ بن چکا ہے کہ اب وہ زائل ہی نہیں ہوتا، اس لیے کوئی خیر کی بات اندر نہیں جاتی، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے یا چاہے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو کے اسے بیان فرمائے، اس کے دل سے کفر نہیں جاتا۔ چونکہ عموماً ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام زمان علیہ السلام مجھ کو رہنمائی کریں تو میں رہنمائی ہو جائے گی۔ یہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بات صادقہ ہے۔ اس وقت رہنمائی ہوگی کہ جب اپنے باطن میں برے ملاقات کو زائل کیا ہو، چونکہ خداوند متعال کی ہر ذرہ آیت ہے یا نہیں جو اس کی رہنمائی اللہ کی طرف کر رہی ہے، وہ آیت کبریٰ ہیں کہ ان سے جامع تر کوئی آیت نہیں ہے۔ تو وہ جب کسی بھی آیت سے نہیں ہدایت لینے والا تو ہمارے پاس ماضی میں واقعات وہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کا بیٹا انہی کے ہاتھوں میں تربیت پایا تھا، لیکن اس نے نہیں لی۔ ملکہ کفر اس نے اپنے اندر ایسا حاصل کیا کہ اس کے لیے اس ملکہ سے جو رسوخ اندر ہوا تھا اس سے وہ کنارہ کش نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے ہم نے ایک اور لفظ کل احادیث کے اندر پڑھا تھا جو کہ بہت ہمارے لیے قیمتی تھا کہ نقطہ سودا و نقطہ بیضاء۔ البتہ نقطے کا ہونا یہ اثر سے ہے، جسے ہم نے اپنی علمی اصطلاحات میں اثر عمل کہا تھا نا، اس کو نقطہ سے تعبیر روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا گیا، یعنی نقطہ سودا و نقطہ بیضاء کی ہم تطبیق کس پہ کر سکتے ہیں علمی دنیا میں؟ اثر عمل پہ۔ ملکات کے اوپر یہ نہیں ہوتا، ملکات کے اوپر کیا ہے؟ وہ جو اس میں ہے کہ یغلب علی قلبہ، یہ جو غلبے کی بات ہے، یہ اگر علمی دنیا میں ہم جاننا چاہیں تو کس کے اوپر اس کا اطلاق ہو رہا ہے؟ ملکات کے اوپر غلبے کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ لیکن یہ احادیث الکافی کی بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ اسی کے توسط سے ہمیں آر ایک مراحل ہم طے کرتے جا رہے ہیں، وإلا آپ ان علوم کو پڑھ کے کبھی بھی ان احادیث کے مطالب کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ جو ہم عام علوم پڑھتے ہیں نا، صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ وغیرہ کی بحثیں ہیں، فوراً ہمارے پاس تطبیقی طور پہ نہیں آئے گی، اس لیے ان احادیث کی تطبیق کے اوپر دقت بھی کیجئے اور موقع غنیمت اس کو جانیں، یہ انسان کی زندگی کا ایک سرمایہ بن جاتی ہیں۔ لہذا نقطہ سودا و نقطہ بیضاء کے روایات میں آئے کہ جب انسان ایک برا عمل انجام دیتا ہے تو اس کے نفس میں یا قلب میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے، تکرار گناہ اس کے اضافے کا باعث بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ غالب آ جاتا ہے اس کے قلب پہ۔ یہ جو غالب آ جاتا ہے اسی کو ملکہ کہا ہے، ہم نے اسی کو اپنے مباحث میں کیا کہا ہے؟ ملکہ۔ اسی طرح ایک لمزہ کے نام سے، لمزاتن کہتے ہیں ایک سفیدی جو گھوڑے کے پیشانی کے اوپر آتی ہے، سفیدی یا روشنی، یا قرآن نے اسے کیا رانا، بل رانا قلوبہم ہے کہ ان کے دل جو ہیں وہ بل رانا علی قلوبہم، کلا بل رانا علی قلوبہم، رانا یعنی زنگ لگ گیا ان کے، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے تو لوہا ہونے کے باوجود وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔
تو ان کے قلب کے اوپر بھی گناہوں نے اس طریقے سے آ کے اثر کیا کہ اب وہ زنگ لگ گئے ہیں، قلب اپنا کام یعنی فہم و فراست کا اور علم و حکمت کا کام نہیں کر سکتا، یعنی یہ بھی ملکہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چند ملاقات راسخہ کے عنوان سے تھے۔ یہاں پہ ایک اور احادیث کا ہمارے پاس مجموعہ جو ملاقات راسخہ کا بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں احادیث اہل بیت علیہ السلام کس قدر زیادہ ہیں کہ جو ملاقات اور اثر عمل کو بتا رہی ہیں۔ پس نقطۂ بیضا و سودا یہ ملکہ یا اثر عمل کو بیان کر رہا ہے، اور جو غلبہ ہے وہ ملکہ کو بیان کر رہا ہے۔ روایت ہے ہمارے پاس الکلینی کی ہے الکافی میں کہ اس میں عبداللہ بن مسکان یا مسکان غالباً امام صادق علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، امیر المومنین صلوات اللہ علیہ نے، ما من عبد الا وعلیہ 40 جنہ، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ اس کے اوپر 40 ڈھالیں نہ ہوں۔ جنتن، صحیح ہے، اس کو جنہ نہیں پڑھنا، جنہ یعنی ڈھال، صحیح ہے، جو اسے چھپائے۔ دیکھیں جنت کو بھی جنہ یا جنو ہوتا ہے ایک چیز کا پوشیدہ کرنا، ڈھانپ دینا۔ جنت کو کیوں جنت کہتے ہیں؟ چونکہ وہ درختوں کی کثرت سے ڈھمپی ہوئی ہوگی، خوبصورت اور سرسبز۔ جنین کو کیوں جنین کہتے ہیں؟ چونکہ شکم مادر نے اسے چھپایا ہوا ہے۔ مجنون کو کیوں مجنون کہتے ہیں؟ چونکہ عقل اس کی چھپ جاتی ہے۔ جن کو کیوں جن کہتے ہیں؟ چونکہ وہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے۔ سب جنہ یعنی جو اسے ڈھانپ دے، ڈھال کو بھی کہتے ہیں، صحیح ہے۔ تو یہ سارے مشتقات ہیں۔ حتیٰ یعمل 40 کبیرہ، یہاں تک کہ وہ 40 گناہ کبیرہ انجام دے۔ 40 گناہ کبیرہ ہے تو ایک ایک ڈھال اس کی چلی جاتی ہے۔ فَإِذَا عَمِلَ 40 كَبِيرَةً، جب وہ 40 گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، انکشفت عنہ الجنن، تو اس سے یہ ساری ڈھالیں چلی جاتی ہیں۔ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمْ، پھر اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے، أَنِسْتُرُوا عَبْدِي، کہ تم لوگ میرے بندوں کو چھپاؤ، بِأَجْنِحَتِكُمْ، فرشتوں کو وحی اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اپنے پروں سے اس کو چھپاؤ، اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھو۔ فَتَسْتُرُهُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا، تو پھر ملائکہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پروں سے اس کی حفاظت، اس کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں۔ فَمَا يَدْعُ شَيْئًا مِنَ الْقَبِيحِ إِلَّا قَارَفَهُ، اور کوئی ایسا کبھی عمل نہیں ہے مگر یہ کہ جب وہ عمل انجام دیتا ہے تو وہ پارا پارا کرنے لگ جاتے ہیں، وہ پروں کو پھاڑنے لگ جاتا ہے۔ حَتَّى يَمْتَدِحَ إِلَى النَّاسِ بِفِعْلِهِ الْقَبِيحِ، یہاں تک کہ وہ فرشتے کیا ہیں کہ یمتدحا، یہاں تک کہ لوگوں کی طرف اس کی بفعلہ القبیح، اس کے اس فعل کبھی کی وجہ سے۔ مدح ویسے کہتے ہیں تعریف کو، تو یہاں پہ ہمیں یہ معنی دیکھنا پڑے گا کہ مدح کا کیا مطلب بنتا ہے، یا ممکن ہے یہ کہ لوگوں میں وہ اس کی مدح و ستائش کو برقرار رکھتے ہیں، مگر یہ کیا وہ پروں کو چیرنے لگ گیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ کہتے ہیں کہ یا رب هَذَا عَبْدُكَ، کہ بار الہ یہ تیرا بندہ ہے، ما يَدَعُ شَيْئًا إِلَّا رَكَّبَهُ، کوئی ایسی شے نہیں اس نے چھوڑی مگر یہ کہ اس کا اس نے ارتکاب کیا ہے۔ وَإِنَّا لَنَسْتَحْيِي مِمَّا يَصْنَعُ، یہ جو کام کرتا ہے ہمیں تو اسے دیکھ کے شرم آتی ہے۔ فَيُوحِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ، تب اللہ عز و جل ان فرشتوں کی طرف وحی کرتا ہے، یعنی جب انہوں نے شکوہ کیا کہ اس نے تو عزت آبرو جو ہے وہ اس قدر اپنی گنوا دی ہے کہ اور اتنے زیادہ اس نے گناہوں کو انجام دیا کہ اب ہمیں اسے دیکھ کے حیا آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ارفعوا اجنحتکم عنہ، کہ تم لوگ اس سے اپنے پروں کو اٹھا لو۔ فاذا فعل ذلك، جب وہ یہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ اخذ فی بغضنا اہل البیت، تو پھر وہ ہم اہل بیت علیہ السلام سے بغض اور نفرت شروع کر دیتا ہے۔ فعند ذلك ينهتك سطره في السماء، اور جب وہ بغض کرتا ہے تو آسمان میں
اس کی یہ ساری کی ساری سطر وہ آشکار ہو جاتی ہے، وَسَطْرُهُ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پہ بھی اس کے گناہ آشکار ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ملائکہ کہتے ہیں کہ رب یہ تیرا بندہ ہے اور یہ ہے کہ جس کے سطر گناہوں کے اب کوئی اس کے گناہ پوشیدہ نہیں رہے۔ تو خداوند متعال پھر ان کی طرف وہی فرماتے ہیں لَوْ كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ حَاجَةٌ مَا أَمَرْتُكُمْ أَن تَرْفَعُوا أَجْنِحَتَكُمْ عَنْهُ، کہ اگر اس کے اللہ کے پاس اس نے تھوڑا سا بھی رجوع کیا ہوتا، اس کے دل میں اس کے وجود میں اللہ کے لیے ضرورت کا احساس ہوتا، تو میں تم لوگوں کو حکم نہ دیتا کہ تم اپنے پر اس سے اٹھا لو۔ صحیح؟ یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور گناہوں پہ مصر نہیں رہتا، گناہوں کے اوپر اصرار نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ پھر ڈھال ان فرشتوں کو بناتا ہے۔ اور میرات العقول میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے معتبر حدیث قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور روایت ہے، بس ادھر آپ نے دیکھا کہ توبہ نہ ہو تو پھر یہ ہوگا، نتیجہ ہم یہ لے سکتے ہیں۔ اگر وہ توبہ نہ کرے، وہ گناہ کبیرہ انجام دے دے کے ملکات، مثلا اگر 40 سال 40 گناہ کرے، ایک نو ملکہ آ جائے گا یا نہیں؟ یہ زائل ہو سکتا ہے، صحیح ہے، ابھی وہ راسخ نہیں ہوا۔ اس کے بعد اتنے گناہ کیے کہ وہ ان کو بھی پار کر گیا اور فرشتوں کے پر بھی اسے چھپا نہیں سکے اور راسخ ہو گیا۔ اور اگر اہل بیت علیہ السلام ادھر بغض سے مراد ممکن ہے کہ اس کے قلب میں نفرت کا یہ احساس نہ ہو، عملی طور پہ بغض کر رہا ہے، چونکہ اہل بیت علیہ السلام کا عمل ہے فجر کی نماز پڑھیں، یہ نماز نہیں پڑھتا۔ جب اہل بیت کا عمل اور ان کے فرمان سنائے دیں تو یہاں پہ وہ تھوڑا سا بدکتا ہے۔ بہرحال لیکن اس نے اپنے آپ کو دور رکھا یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام سے اب دور ہونے لگ گیا۔ ایسے مورد میں پھر پروں سے یعنی خداوند متعال اپنی تمام کی تمام رحمتیں اس سے اٹھا لیتا، لیکن اگر اللہ کے لیے اس کے وجود میں حاجت ہوتی، یعنی وہ رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف کرتا، محتاجی کا احساس اپنے وجود میں کرتا، خداوند متعال کبھی بھی فرشتوں کے پروں کی ڈھال اس کے اوپر سے اٹھانے کا حکم نہ دیتا۔ اس لیے توبہ انسان کو ایمان کے دائرے میں رکھتا ہے۔ اگلی روایت دیکھیں، یہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو 40 حجاب ہیں نا، یہ ملکہ راسخہ سے تعبیر ہیں۔ یہ ملکون، یہ جو 40 حجاب نا، 40 کا عدد بہت قیمتی عدد ہے۔ جیسے بعض روایات میں وارد ہوا کہ اگر کوئی شخص 40 دن خالص ہو کے اللہ کے لیے کام کرے، خالص ہو کے ایک عمل اللہ کے لیے انجام دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب سے حکمت کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ 40 دن کیا کرے؟ اخلاص، فقط اللہ کے لیے۔ تجربہ کر کے دیکھیں کبھی، اور پھر قلب کی حالت بھی دیکھیں۔ اسی طریقے سے یہ ایک 40 حجابوں کی آپ نے روایت پڑھی۔ اگلی روایت دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایسا نہیں ہے جو دن اور رات میں یقارف فی یومہ و لیلتہ 40 کبیرہ، 40 گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے، فیقول وہو نادم، اور وہ حالت ندامت میں یہ کہتا ہے، پشیمانی کی حالت میں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پورے کلمات یا ذکر پڑھتا ہے کہ میں استغفار اس اللہ سے کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، حی اور قیوم ہے، بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والا ہے، ذو الجلال والاکرام، وَأَسْأَلُهُ أَن يُصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَن يَتُوبَ عَلَيَّ إِلَّا غَفَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ وہ توبہ، اللہ سے توبہ کی استدعا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اور جب بھی وہ ایسا کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ يُقَارِفُ فِي يَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 40 كَبِيرًا، اور اس شخص کے لیے کوئی خیر نہیں ہے کہ جس نے ایک دن میں 40 سے زیادہ گناہ کبیرہ انجام دیا ہو۔ ایک دن میں کوئی 40 سے زیادہ گناہ کبیرہ انجام دے دے، تو کہتے ہیں اس کے لیے پھر کوئی خیر نہیں۔ ایک دن میں 40 گناہ کبیرہ چھوٹی چیز نہیں، بہت ہی راسخ ہوگا تب بھی تو وہ نفس انجام دے سکتا ہے، وہ اللہ نہیں دے سکتا۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور روایت دیکھیں، یہاں پہ جو کلمات ہیں نا، 40 جنہ، 40 کبیرہ، یہ اسی راسخ ملکہ کو بیان کرتے ہیں۔
یا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی معتبر، امام باقر علیہ السلام کی معتبر روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا زنا الرجل، اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے، فارقہ روح الایمان، تو روح ایمان اس سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، کہ اللہ نے روح کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ تو کہ جس روح سے مدد کی وہ کون سی روح ہے؟ روح ایمان، جو اس سے جدا ہو گئی۔ تو پھر اسی طریقے سے آگے ہے کہ جب بھی کوئی عبد گناہ کرتا ہے بلا توبۃ، اور توبہ نہیں کرتا، تو اسی مقدار کا، یعنی یہ اب تشریح ہے معذرت، تو اسی مقدار کا پھر تنزل اس کے اندر جنم لیتا ہے، گرتا ہے، وہ گرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ نے ان کی دلوں پہ، سماعتوں پہ اور آنکھوں پر کیا غشاوتوں ڈھانپ دیا، پٹی باندھ دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عظیم بہت بڑا عذاب ہے۔ یا خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، کہ انہوں نے جہنم میں اپنے نفوس کو خسارے میں ڈال دیا اور ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ یہ قرآن کریم کی صریح ہمارے پاس آیات بھی ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اور ہمارے پاس حدیث ہے، یہ حدیث بہت قیمتی حدیث ہے، اور یہ جب ذہن میں انسان کی حدیث آ جائے تو اہتمام کر سکتا ہے بچنے کے لیے پہلا اہتمام ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، حقیقی معنی میں بار الہ تو ہی بچا سکتا ہے، میں ان خیالات اور ان اوہام و وہمیات سے خود نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی معتبر حدیث ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ما من قلب الا ولہ اذنان، کوئی ایسا دل نہیں ہے مگر اس کے دو کان ہیں۔ ہر روح کے کیا ہے؟ دو کان ہیں۔ آگے علی احداہما ملک مرشد، ان میں سے ایک کان سے وہ فرشتہ اس کے اندر اپنی آوازیں پہنچا رہا ہے جو اسے رہنمائی کرتا ہے۔ ایک کان سے کون اندر ہمارے باتیں ڈال رہا ہے؟ ہمارا قلب سنتا ہے، یعنی روح، قلب سے مراد یہ نفس ہے، صحیح ہے۔ وعلی الاخری شیطان مفتن، اور فتنے میں مبتلا کرنے والا شیطان دوسرے سے اپنی باتیں اس کے اندر ڈالتا ہے۔ ھذا یأمر وھذا یزجرہ الشیطان، یأمرہ بالمعاصی، تو ھذا یأمر کہ وہ اس کو حکم دیتا ہے، وھذا یزجرہ الشیطان، اور جس کا حکم فرشتے نے دیا اس سے کون منع کرتا ہے؟ یہ توجہ کریں، دونوں جم نہیں ہو سکتے۔ ملک جب ایک بار ڈالتا ہے تو شیطان کچھ حرکت کرے گا یا نہیں؟ انسان اسی دوران زندگی بسر کر رہا ہے، ہر آن ہر لحظہ ایسا ہی ہے، ادھر سے فرشتہ اندر۔ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی خیر کی سوچ فرشتے سے تعلق کے بغیر نہیں آ سکتی، اور کوئی بھی غلط اور باطل سوچ وہ شیطان کے تعاون سے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ دونوں سے دائمی ارتباط ہے انسان کا، حتماً اسے ایک کا اثر بند کرنا۔ ادھر فرشتے نے بات ڈالی، شیطان اس سے روکے گا، مت کرو مت کرو، یہ کیا فقیر ہو جاؤ گے، یہ کیا تو پھر تمہیں دیکھو بیوقوف بنا لیں گے، تم سے یہ فائدہ اٹھا لیں گے، تمہارے لیے یہ کریں گے، ہزار باتیں شیطان کرے گا کہ اسے روکے۔ پھر آگے کیا ہے؟ اور یأمرہ بالمعاصی، شیطان اسے گناہوں کے اوپر جب بھی حکم دے گا، والملک یزجرہ عنہا، وہ گناہوں سے اس کو روکے گا۔ وہو قول اللہ عز وجل، یہ اللہ عز وجل کا فرمان ہے قرآن کریم میں، عن الیمین وعن الشمال قعید، اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں یہ فرشتے۔ ما یلفظ من قول، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے، الا لدیہ رقیب عتید، کہ وہ جو بھی بولتا ہے اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں فرشتے کہ جو اس کا مراقبہ کریں اور اس کا پیچھا کریں۔ یہ حدیث ہمارے پاس معتبر ہے۔ اگلی حدیث بھی دیکھیں، یہ بھی حدیث صحیح السند اور معتبر عباد بن تغلب سے ہے، امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں ما من مؤمن الا ولقلبہ اذنان فی جوفہ، کوئی مومن ایسا نہیں ہے مگر اس کے قلب کے پیٹ میں دو کان ہیں، اس کے قلب یعنی اس کے نفس میں دو کان ہیں جن سے وہ سن رہے ہیں۔ اذن ینفث فیہا الوسواس الخناس، یہ وسواس خناس آپ نے دیکھا ہے نا کہ وسواس کی صفت وارد ہوئی ہے، خالی وسواس نہیں ہے،
وسواس خناس، من شر الوسواس الخناس، یہ نام ہے اس شیطان کا. سورۃ الناس میں آیا نا من شر الوسواس الخناس. وسواس خناس ایک شیطان کا نام ہے. وہ اس کا کام کیا ہے؟ وسوسے اندر ڈالنا. وسوسے وہ ہوتا ہے نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز ہے، نہ ان کانوں سے سنائی دینے والی کوئی چیز ہے، اور نہ آس پاس کی کوئی تنہائیاں دور کرنے کے لیے کوئی آتا ہے. وہ ڈائریکٹ قلب کے اندر ایجاد کرتا ہے بات کو، براہ راست جا کے قلب میں ایجاد کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور، یوسوس وہ وسوسہ ڈالتا ہے، فی کس میں؟ صدور الناس، لوگوں کے سینوں میں. قرآن کی آیت ہے، اور اس سے پناہ نہیں مانگی جا سکتی. انسان بشری اپنی صلاحیتوں پہ اس سے نہیں بچ سکتا. اگر کوئی کہے نا میں خود بچ جاؤں گا، وہ جتنا مقابلہ کر لے نہیں بچ سکتا. اس کے بچنے کے لیے پناہ لینا ضروری ہے. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. یہ تین دفعہ اسے دہرایا قرآن میں. شاید ہی کوئی اتنی خطرناک چیز ہو جس کو 3 الگ الگ اللہ کی صفات کے ذریعے سے پناہ مانگی گئی ہے، چونکہ اس قدر یہ اندر رسوخ پیدا کر لیتا ہے. وَأُذُنٌ يَنفُثُ فِيهَا الْمَلَكُ، فرشتہ اس میں پھونکتا ہے. دیکھیں پھونکنے سے ہے، یہ پھونکنے میں چیز پہنچ جاتی ہے، نظر نہیں آتی. یہ باتیں بھی اندر ڈل جاتی ہیں، ڈالنے والا نظر نہیں آتا. اس لیے کلمات پہ بھی دقت کریں. فَيُؤَيِّدُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ بِالْمَلَكِ، ملک کے ساتھ جڑنے میں اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتا ہے مومن کی. فَلِذَلِكَ قَوْلُهُ سبحانہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فرمان ہے، أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی جانب سے اللہ نے روح کے ذریعے ان کی مدد کی. اللہ نے ان کی مدد اپنی جانب سے کس کے ذریعے کی؟ روح. وہ روح کون ہے؟ فرشتہ ہے. یہ دیکھیں ہر جگہ روح جو ہے نا ایک ہی معنی میں نہیں ہے. پیچھے ہم پڑھ چکے روح الایمان. حدیث کو ادھر پکڑے، اہل بیت علیہ السلام کی معتبر حدیث ہیں. ہم ویسے تو اپنے دروس اخلاق میں یہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کئی دفعہ، لیکن اس پیرائے میں نہیں ہے پہلے بیان ہوا کہ یہ اندر ملاقات جو بنتے ہیں وہ اللہ کی عطا ہیں، جوہر ہیں، صورت جوہری ہیں. وہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑ رہا ہے، ایک فرشتے کے ساتھ ہمارا تعلق قائم کر رہا ہے. وہ جو فرشتے کے ساتھ تعلق ہے یہ صورت جوہری ہے یا نہیں؟ یا وہ فرشتے والی شکل اللہ نے ہمیں عطا کر دی، یہ جوہر ہے یا نہیں؟ وہ جو روح الایمان ہے وہ اس کا ہمیں ملنا، یہ صورت جوہری ہے یا نہیں؟ لہذا اس کو دیکھیں ایدہم بروح منہ، کہ اس سے چھٹکارا شیطان سے ممکن نہیں مگر یہ روح آ کے مدد کرے. یہ اللہ کی جانب سے روح آتی ہے. اسی طرح ایک اور صحیح سند معتبر حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ قلب کے 2 کان ہیں. جب بھی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو روح الایمان اسے کہتے لا تفعل، تو یہ کام انجام نہ دے. اور جب بھی شیطان کہتا ہے یہ کام کرو، اذا کان علی بطنها نزع منہ روح الایمان وقال له الشیطان افعل، کہ شیطان کہتا ہے یہ کام کرو. اچھا اگر اس کے اس قلب سے صحیح ہے روح اگر وہ انجام دے دیتا ہے تو روح ایمان اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ جدا، یعنی وہ پھر شیطان سے تعلق پیدا کر لیتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک بات آ گئی. اگلا نقطہ اور اس کے اوپر اختتام کرتے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے. اور یہ بہت اہم آیت ہے قرآن کریم کی، دقیق آیات میں سے ہے، جتنا غور کریں اس کے اوپر کم ہے. ہم ایک حد تک اس آیت کے بارے میں پڑھیں گے، سوالات بہت پیدا ہونے والے ہیں. دوبارہ چند درسوں کے بعد ایک اور مورد آ رہا ہے جس میں آپ کے ذہنوں میں بہت سوال پیدا ہوں گے. لیکن افراد کو اس دنیا میں پہچاننا، اپنے ارد گرد افراد کو پہچاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، انسان کی حقیقی معرفت کرانے والی یہ آیت ہے. انسان کی معرفت شناس آیت ہے. آیت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل کہہ دیجئے کلن یعمل علی شاکلتہ، تم میں سے ہر ایک اپنے شاکلے کے مطابق عمل انجام دیتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ ایک شاکلے میں ڈھلا ہوا ہے. یہ شکل نہیں ہے، شاکلہ ہے. ہاں ایک حالت میں، ایک حیت میں، ایک صورت میں ڈھلا ہوا ہے.
سانچے میں آپ کہہ لیں، ہر شخص کیا ہے؟ شاکلے میں. آپ کلمے شاکلہ چونکہ قرآنی لفظ ہے اسی کو استعمال ہے. ہر کوئی ایک شاکلے میں ڈھلا ہوا ہے اور ہر ایک کا عمل کیا ہے؟ اسی شاکلے کے مطابق ہے. آپ کو کیا لگتا ہے وہ شاکلہ کیا ہوگا؟ انہوں نے اس شاکلے کو حقیقت نفس قرار دیا. ممکن ہے کہ کسی کا شاکلہ ملک بن چکا ہو، کسی کا شاکلہ شیطان بنا ہو، کسی کا شاکلہ مخلوط ہے ان دونوں سے، نفاق کے اوپر مشتمل ہے. لہٰذا انہوں نے انسان کے عمل جو نفس سے صادر ہوتا ہے 4 حیثیتیں بیان کی ہیں. یہ 4 حیثیتیں اس کے شاکلے کو ظاہر کرتی ہیں. یا تو انسان کے نفس سے انجام پانے والا جو عمل ہے اس میں نفس کی حیثیت ملائکہ والی ہے، یعنی نورانی عمل صادر کر رہا ہے، یا حیثیت شیطانی ہے، یا حیثیت حیوانی ہے، یا حیثیت غضبیہ ہے. 4 خصوصیات ذکر کی ہیں اور یہ 4 خصوصیات در حقیقت قلبی صورت کو بیان کرتے ہیں. لہذا شاکلہ کل یعمل علی شاکلات، ہر کوئی کس کے مطابق عمل انجام دے رہا ہے؟ اپنے شاکلے کے مطابق عمل انجام دے رہا ہے. اس شاکلے سے مراد انہوں نے یہ لیا کہ ہر انسان کی جو حقیقت ہے وہ اس کی سنخیت اس کے نفس کے ساتھ رکھتی ہے. ہر انسان کو جو بدن ملا ہے، ہر انسان کے اوپر جو صورت طاری ہے وہ کس کے مطابق ہے؟ نفس کے ساتھ سے. یعنی اسے شاکلہ کو سنخیت سے مراد لیا. ہر انسان کا عمل اس کے نفس کی حقیقت کے مطابق ہے، ہر انسان کا عمل اس کی سنخیت نفس کے مطابق ہے، یعنی عمل نفس سے سازگار ہے. شیطانی عمل وہ پہلے نفس شیطانی بنتا ہے، خیر والا عمل پہلے نفس ملک بنتا ہے. تو پھر اس طریقے سے حیوانی عمل پہلے نفس حیوانی درجے پہ گرتا ہے. لہذا اس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل تھوڑا اور تفصیل سے پڑھیں گے. کل یعمل علی شاکلات صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.